بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات۔ عزیزان محترم، موضوع آپ کے علم میں ہے۔ اس موضوع کے سلسلے میں میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے دو مختلف خطاب کیے۔ ایک خطاب پیغمبر اکرم سے ہے، دوسرا خطاب امت سے ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، حبیب تم سے پہلے ہم جتنے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے۔ نوحی الیہم، اور ہم ان پر اپنی وحی نازل کیا کرتے تھے۔ اتنا خطاب آیت کا پیغمبر اکرم سے، اور اب پروردگار نے مخاطب کیا امت کو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور سنو انسانوں سنو، اگر تم جاہل ہو، اگر تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں واقفیت نہیں ہے تو اہل الذکر سے سوال کرو، تمہارے پاس علم آ جائے گا۔ ہمیں اسی مختصر سے ٹکڑے پہ بحث کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اس جز میں پروردگار عالم نے وہ کیا راز رکھا جس کی بنیاد پر آج تک اجتہاد و تقلید کا ادارہ قائم ہے۔ تو حکم آیت یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، انسانوں سنو، اگر تم جاہل ہو اور کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھو اور اہل الذکر سے سوال کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں دو حکم ہیں۔ ایک تو بڑا سامنے کا حکم ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو اور اہل الذکر سے سوال کرو، لیکن میرے محترم سننے والے اگر توجہ کریں تو اس ایک آیت میں دو ذمہ داریاں پروردگار نے لگائی ہیں انسانوں پر۔ بھائی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے جو آیت میں واضح ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو، اور دوسری ذمہ داری جس کو آیت میں واضح نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اہل الذکر ہے کون۔ تو جب تک اہل الذکر نہ معلوم ہو اس وقت تک اہل الذکر سے سوال ممکن نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ کیسے معلوم کریں؟
اب ذرا سی ہم عقیدے پہ گفتگو کر لیں اور پھر براہ راست فروع دین کی طرف چلے جائیں گے، یعنی اجتہاد کی طرف. تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اہل الذکر ہے کون، جن کے لیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. اچھا، اب میرے محترم سننے والے یقیناً متوجہ ہوں گے کہ پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں حکم عام دیا ہے کہ سوال کرو اہل الذکر سے. کیا پوچھو یہ نہیں ہے، فقہ کا سوال کرو، معاشیات کا سوال کرو، سیاسیات کا سوال کرو، فلسفے کا سوال کرو، علم کلام کا سوال کرو. بھائی کوئی لمٹ کی ہے کہیں پر کہ بھائی یہ پوچھنا اور یہ نہ پوچھنا؟ حکم عام ہے کہ اہل الذکر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل الذکر جو بھی ہو، میں اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اہل الذکر جو بھی ہو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ جس علم کا بھی سوال کیا جائے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہو، وہ جواب دے سکے. اب جو بھی ہو اہل الذکر، اب ہم ابھی طے کریں گے کہ یہ اہل الذکر کون ہیں جن کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ اہل الذکر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو. دیکھیے، مختلف مقامات پر کچھ حکم قرآن میں ہیں اور کچھ حکم پیغمبر اکرم کی حدیث میں. وہ سارے احکامات اگر آپ جوڑ لیں تو ایک عجیب نتیجے تک پہنچ جائیں گے. پہلا حکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل الذکر سے اگر تم جاہل ہو. تو اب ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ پوچھنا ہے اہل الذکر سے. اسے ذہن میں رکھیں. اب دوسری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو صادقین کے ساتھ. سوال پوچھو اہل الذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ. اب دو حکم تو میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب تیسرا حکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قربا سے محبت کرو. اب تین حکم ہو گئے قرآن کے. اب تین حکم کیا ہے؟ محبت کرو قربا سے، رہو صادقین کے ساتھ، سوال کرو اہل الذکر سے. اچھا، اب یہ تین حکم تو قرآن مجید کے ہیں، ورنہ احکامات بہت تھے. میں تو تلخیص پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بحث آج کی حد تک بڑی ٹیکنیکل ہے، اس لیے میرے سارے سننے والے متوجہ رہیں کہ جانا کہاں ہے. سوال کرو اہل الذکر سے، محبت کرو قربا سے، رہو صادقین کے ساتھ. اب چلے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں. پیغمبر اکرم نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. مشہور و معروف روایتیں ہیں اور مشہور و معروف آیتیں ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں نے پوری روایت بھی نہیں پڑھی. میں تم میں دو گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے. سوال کرو اہل الذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ، محبت کرو قربا کے ساتھ. اور اب چوتھا حکم کیا ہے؟ تمسک کرو اہل بیت کے ساتھ. چار حکم ہو گئے. اور اب پھر واپس چلے قرآن کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اولو الامر کی. یہ احکامات دیکھتے جائیں. اب میں پھر دوہرا رہا ہوں ان نوجوان دوستوں کے لیے جو بعد میں آئے کہ بھائی رہو صادقین کے ساتھ، سوال پوچھو اہل الذکر سے، محبت کرو قربا سے، تمسک رکھو اطرت سے، اطاعت کرو اولو الامر کی. یہ حکم سامنے آ گئے نا. اب پھر پیغمبر نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے، جو منہ کو پھیرے وہ ہلاک ہو جائے، وہ ڈوب جائے. تو سوار ہو جاؤ سفینہ اہل بیت میں. اب کتنے احکامات ہیں اور کتنے عجیب و غریب احکامات ہیں. بھائی رہنا ہے اگر آپ کو تو صادقین کے ساتھ رہیں، محبت کرنی ہے تو قرآن کے پاس جائیں، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کے پاس جائیں، سوال پوچھنا ہے اہل ذکر کے پاس جائیں، سوار ہونا ہے اہل بیت کے پاس جائیں،
तमस्सुक اختیار करना है, इतरत के पास जाए। भाई यही तो है ना। तो अब मैं पूछूं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से कि अगर ये 5 अलग अलग लोग हों, अहलुल ज़िक्र, उलुल अम्र, सादिकीन, इतरत, अहले बैत, 5 लफ्ज है ना। तो अगर ये 5 अलग अलग लोग हों और एक हो नॉर्थ नाजमाबाद में, दूसरा हो खारादर में, तीसरा हो लांडी में, चौथा हौसले के ऊपर रहता हो, तो आप सवाल पूछने के लिए भागेंगे अहलुल ज़िक्र के पास, रहने के लिए भागेंगे सादिकीन के पास, तमस्सुक के लिए भागेंगे इतरत के पास, सवार होने के लिए भागेंगे अहले बैत के पास, तो सारी जिंदगी बस वही में गुजर जाएगी। भाई है या नहीं? यानी रास्ते ही में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। तो ये मंतिक नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि परवरदिगार और परवरदिगार का पैगंबर ऐसे हुक्म दे जिसमें जिंदगी बर्बाद हो जाए। यानी अगर उलुल अम्र मशरिक में हो, अहलुल ज़िक्र मगरिब में हो, कुर्बा शिमाल में हो, इतरत जुनूब में हो, तो एक के पास रहना है, दूसरे की इताअत करनी है, तीसरे से तमस्सुक करना है, चौथे से सवालात पूछने हैं। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि आप मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब भागते फिरें। इसलिए अक्ल ये कहती है कि जो कुर्बा होंगे वही इतरत होंगे, वही अहले बैत होंगे, वही साहिब अम्र होंगे और वही अहलुल ज़िक्र होंगे। बात तो वाले हुई ना, वही लोग अहलुल ज़िक्र होंगे। तो अब परवरदिगार ने हुक्म क्या दिया? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम सवाल करो अहलुल ज़िक्र से अगर तुम जाहिल हो। भाई मेरे मोहतरम सुनने वाले, मुझे नहीं मालूम कि वाकिफ है या नहीं कि उसूल फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह के अलावा एक इल्म है जिसका नाम है उसूल फ़िक़्ह। उसूल फ़िक़्ह में यह बात तयशुदा है कि परवरदिगार अगर कोई ऑर्डर करे तो अगर उसमें मुस्तहब होने का कोई करीना न हो तो वो ऑर्डर वाजिब है, वो हुक्म और वो अम्र वाजिब है। तो परवरदिगार ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जाहिल हो तो अहलुल ज़िक्र से सवाल करो। सवाल करो अम्र है। तो अब हमारा सवाल करना यह वाजिब है और उनका जवाब देना वाजिब है। अगर यह तमहीद वाज़ेह हो गई हो तो जब तक भी इस कायनात में और इस दुनिया में हमें अहलुल ज़िक्र मिलते रहेंगे, हम अपनी लाइल्मी को, अपने मसाइल को, अपनी मुश्किलात को और अपने प्रॉब्लम्स को अहलुल ज़िक्र के सामने पेश करेंगे। लेकिन जब इस दुनिया से अहलुल ज़िक्र चले जाए और रहने वाला अहलुल ज़िक्र पर्दे गैब में चला जाए तो फिर अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो? यह है वो मसला जहां तक अपने सुनने वालों को लेके आना था कि भाई जब तक अहलुल ज़िक्र सामने है, नमाज पूछनी है उनसे पूछो, रोजा पूछना है उनसे पूछो, हज पूछना है उनसे पूछो। लेकिन अगर अहलुल ज़िक्र उड़ जाए और एक अहलुल ज़िक्र ऐसा हो जो पर्दे गैब में बैठ जाए तो अब हमारी प्रॉब्लम कैसे हल हो? तो बहुत तवज्जुहात मबदूल रहे। मैंने अभी 19, 20 और 21 रमजान की शबों में तकरीर करते हुए एक मसला छेड़ा था और मैं चाह रहा हूं कि उस मसले की कुछ तशरीहात और कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि यह बात खुल के आपके सामने आ जाए। भाई हमें पूछना था अहलुल ज़िक्र से, और आज अहलुल ज़िक्र में से कोई भी मौजूद नहीं है ऐसा जिसे हम पूछ सकें, और अगर है तो पर्दा गैब में है, उसकी हमारी बात नहीं हो रही। अब हम करें क्या? तो यह मसला जिसे हम और आप सोच रहे हैं बैठे हुए कि हम क्या करें, इसे सदियों पहले सोचा गया, और सदियों पहले जो सोचा गया तो उसका जो नतीजा निकला वो नतीजा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यह ज़हन में रहे कि मसला बहुत टेक्निकल और बड़ा फनी है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आसान तरीन लफ्जों में उस मसले को आपकी खिदमत में पेश करूं और ज्यादा तफसीली बात भी नहीं करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि कुरान ने कहा, यह आयत भी सूरह नहल में है, व यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदन व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। 16वां सूरा है और आयत का निशान है 89, 89। लंबी आयत थी, मैं तर्जुमा फकत उस रेलेवेंट पोर्शन का कर रहा हूं। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, हबीब हमने इस किताब को नाजिल किया और इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान मौजूद है। तो अब पहला हल तो बहुत ही आसान है कि भाई अहलुल ज़िक्र अगर मौजूद न हो और अहलुल ज़िक्र की आखिरी फर्द अगर गैबत में मौजूद हो और हमारा उससे कोई कॉन्टैक्ट बराह रास्त ना हो सके तो कुरान तो है ना, और कुरान के लिए दावा है तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय का
اس میں کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ ہے قرآن مجید کا دعویٰ کہ ہر شے کا کھلا کھلا بیان اس قرآن میں موجود ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ موٹی سی بات میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی سور کی حرمت کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن 6500 آیتوں میں قرآن مجید کی کہیں دکھلا دیں کہ کتا نجس ہے؟ کتے کی نجاست کا تذکرہ پورے قرآن میں نظر نہیں آتا، ظاہری طور پر کہیں موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو اب قرآن تو کہہ رہا تھا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ تو جب ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو کتے کی نجاست تو ہونی چاہیے نا، لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو بھائی بات کیا ہے؟ بات کل اتنی ہے، کبھی موقع ہوا تو تفصیلات بھی عرض کروں گا، آج تو میں فقط تلخیص عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات کل اتنی ہے کہ آم کی گٹھلی لے کر آپ میری ہتھیلی پہ رکھ دیں اور میں قرآن کی قسم کھا کے کہوں کہ اس ہتھیلی میں آم کا پورا درخت ہے، آپ جھٹلا سکیں گے میری قسم کو؟ بھائی گٹھلی میں ہے تو اس گٹھلی میں آم کا پورا درخت تو ہے۔ اچھا، جب آم کا پورا درخت اس گٹھلی کے اندر ہے تو آپ میری ہتھیلی پہ اسے رکھیں اور رکھنے کے بعد پانی دیتے رہیں۔ بھائی اگر میری ہتھیلی 10,000 سال تک بھی رہے اور آپ بھی 10,000 سال زندہ رہے اور پانی دیتے رہے تو گٹھلی پھوٹے گی اس ہتھیلی پر؟ نہیں پھوٹے گی۔ اور اسی آم کی گٹھلی کو لے کر یہ جو زمین ہے نا، اسے ذرا سا کھودیں اور کھودنے کے بعد اسے دبا دیں اور دبا دینے کے بعد پانی دیں، کچھ دنوں کے بعد کوپل پھوٹ آئے گی۔ تو بھائی میری ہتھیلی نے کیا تفسیر کی تھی کہ 1000 سال رکھو، جیسی گٹھلی تھی ویسی رہی، اور وہ زمین میں گئی اور اس نے برگوبار نکالے اور وہ جو پورا درخت اس میں چھپا ہوا تھا وہ کھل کے آ گیا۔ تو بات ہے زمین کی، اگر زمین صالح ہوگی تو گٹھلی درخت بن جائے گی، اور اگر زمین فاسد ہوگی تو گٹھلی گٹھلی ہی رہے گی۔ تو چونکہ ہمارے ضمیر اتنے صالح نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت کے راز کو سمجھ سکیں، اس لیے ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کتے کی نجاست نہیں ملتی۔ لیکن وہ جس کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی، وہ جو راسخون فی العلم ہے، وہ جو اس کتاب کے وارث ہیں، ان کے لیے ان کا سینہ قرآن کی صالح زمین ہے، وہ جب چاہے اس میں سے نکال لیں۔ اس لیے اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول نہ ہو۔ لیکن میں بہت گریجولی آگے بڑھ رہا ہوں، اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ رسول کی سنت ایڈ نہ کی جائے، اضافہ نہ کیا جائے۔ اب جائیں آپ قرآن مجید کا سروے کریں تو پورے قرآن مجید میں آیتیں ہیں 6666، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور 6666 آیتوں میں قصے بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، سب کچھ ہے نا۔ تو احکام ہے ان 6500 آیتوں میں سے کل 514، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب کتنی آیتیں ہیں جو حکم سے متعلق ہیں؟ 514۔ ان کو الگ کر کے مفسرین نے الگ تفسیریں بھی لکھی ہیں۔ تو دنیا کے مسائل لاکھوں، انسانوں کے مسائل کروڑوں، اور آیتیں کتنی؟ 514۔ تو اب ضرورت ہے نا کہ ان 514 آیتوں کی تشریح کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا ہو کہ قیامت تک کے مسائل اس میں نکل سکے۔ تو اب اضافہ ہوا سنت رسول کا کہ بھائی دیکھو، فقط قرآن کافی نہیں ہے جب تک رسول کی سنت اس کے ساتھ نہ لے لو۔ اب ہم نے لے لی رسول کی سنت۔ اب رسول کی سنت کے معنی کیا ہے؟ رسول کا قول، رسول کا عمل، رسول کی تقریر۔ اس مسئلے کو میں نے مجلس میں چھیڑا تھا اور اب ذرا سی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ رسول کہہ دے مان لو، وہ حکم ہے، وہ شریعت ہے۔ رسول کر دے، کچھ کر رہا ہے رسول، تو اگر حرام ہوتا تو رسول نہ کرتا، کر رہا ہے اس لیے اسے مانو، وہ شریعت ہے۔ تو قول رسول کا سنت، شریعت، عمل رسول کا شریعت، اور اب تیسری شے رسول کا سکوت، رسول کی تقریر۔ یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں، تقریر کے معنی عربی زبان میں چپ رہنا۔ اب آپ نے لطف دیکھا، اردو زبان میں تقریر کے معنی بولنا اور عربی زبان میں تقریر کے معنی چپ رہنا، یعنی زبانوں کا اختلاف، یعنی ایک لفظ ہے اور اس کے استعمال میں کتنا فرق ہو گیا۔ اچھا، تو اب رسول کا چپ رہنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں ان مسائل میں۔ بات یہ ہے کہ رسول فریضہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، خبائث کو حرام کرنا، طیبات کو حلال کرنا، غلامی سے انسانیت کو نجات دلانا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت میں ہے، 7واں سورہ ہے سورہ اعراف، اور آیت کا نشان ہے 157۔ الذین
यत्तबिऊन الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کتنی طویل آیت ہے، لیکن میں پوری آیت کو استدلال میں پیش نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک لفظ کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں. وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، کون ہے یہ؟ نبی بھی ہے، امی بھی ہے. اور یہ کیا ہے؟ پانے والے. اس کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. اللہ بول رہا ہے. اچھا ہم نے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، اس لیے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے. رسول کیوں آیا؟ اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ برائیوں سے روکے. رک جائے بس، اسی ٹکڑے کے لیے میں نے زحمت دی تھی. اب قول رسول سنت، عمل رسول سنت. رسول اگر کسی کام کو دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا ہے، یہ بھی سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ اس لیے سنت ہے کہ قرآن کہہ چکا ہے ینہاہم عن المنکر. رسول کا فریضہ ہے کہ برائی سے روکے. تو اگر وہ کام برا ہوتا تو فوراً روک دیتا. روک نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے. تو اب رسول کی سنت کے تین اجزاء: قول رسول، عمل رسول، سکوت رسول. دیکھ لے رسول کام کرتے ہوئے اور پھر آپ کو نہ ٹوکے، اس کا مطلب ہے وہ کام صحیح ہے. ہو گیا. اب ان تینوں میں امپورٹنٹ کون ہے؟ قول، عمل یا سکوت؟ تو آپ یقین فرمائیں کہ عام علماء اسلام کا خیال یہ ہے کہ رسول کا عمل زیادہ اہم ہے. عام علماء کا، جو مسلمانوں میں گزرتے ہیں نا، ان کا خیال یہ ہے کہ رسول کا عمل وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور رسول کا قول دوسرے درجے پہ ہے، اور رسول کا سکوت تیسرے درجے پہ ہے. لیکن میں نے جب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے. ان کا کیا خیال ہے؟ رسول کا عمل پہلے درجے پر، رسول کا قول اس کے بعد، رسول کا سکوت تیسرے درجے پر. یہی ہے نا؟ اچھا، تو عمل ہے پہلے درجے پر. اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں، بھائی آپ کے نزدیک اگر رسول کا عمل پہلے درجے پر ہے اور سب سے امپورٹنٹ وہی ہے، تو فرض کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے، مفروضہ ہے نا، سپوزیشن، آپ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر عمل حجت ہے تو مجھے اتنا بتلا دے کہ یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ واجب ہے یا مستحب ہے. کوئی صاحب بھی بتلا دے. نہیں طے ہو سکتا کہ رسول نے جو نماز پڑھی 2 رکعت وہ واجب نماز تھی یا مستحب نماز تھی. جب تک پیغمبر خود نہ بتلائے اس وقت تک یہ نہیں پتا چل سکتا کہ وہ نماز واجب تھی یا مستحب تھی. تو اہمیت قول کی زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے؟ تو علماء اسلام کی بات کچھ زیادہ وزنی نہیں ہے کہ اہمیت عمل کو زیادہ ہے، قول کو کم ہے. عمل تشریح کا محتاج ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا. اور میں واضح کر دوں، پیغمبر اکرم کے سامنے ایک خاتون آئی. دیکھیں سنت پہ عمل، بھائی ہم مسلمان تو سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، کہ جو رسول کرے وہ کرو. اب پیغمبر اکرم کے پاس ایک خاتون آئی اور رسول نے انہیں دیکھا، تو اب آپ سنت رسول پہ عمل کریں، انہیں بھی دیکھیں. آپ ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے محرم ہو، جب بھی رسول دیکھ رہے ہیں. تو جو پیغمبر کے لیے محرم ہو وہ آپ کے لیے محرم کہاں سے ہو جائے گا؟ تو اگر عمل ہی کو حجت قرار دے دیں گے تو بڑی خطرناک منزلیں آ جائیں گی اور بڑے دھوکے ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے درجے پہ رکھا جائے قول رسول، دوسرے درجے پہ رکھا جائے عمل رسول، اور تیسرے درجے پہ رکھا جائے سکوت رسول. اچھا، اب ہم نے رسول کا قول لیا، رسول کا عمل لیا، اور رسول کے سکوت کو ہم نے لے لیا، اور اس سے ہم نے شریعت بنائی. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب میں سورسز کر رہا ہوں. میں نے اصطلاحیں جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں تاکہ بحث ٹیکنیکل نہ بننے پائے. یہ سورسز ہیں لیجسلیشن کے اسلام میں، یعنی شریعت کے ماخذ کہ شریعت بنتی کیسے. تو اب پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن. آیتیں ہیں 514، ان کی تشریح کے لیے ہم نے رسول کی سنت لے لی. اچھا، اب آپ نے رسول کی سنت لے لی تھا، ان کا قول بھی لیا، ان کا عمل بھی لے لیا، اور ان کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، رسول نہیں بولے، آپ نے اسے بھی ریکارڈ کر لیا تاریخ میں. اب وہ پورا ریکارڈ آپ کے سامنے آیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم سے جتنی روایتیں آئی ہیں صحاح ستہ میں، بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے نا.
اور دوسرے ذخیرہ احادیث میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان سب کو جمع کریں، ان کی تعداد 7,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ مقررات کو ہٹانے کے بعد، راویوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے بعد، جو پیغمبر اکرم سے یعنی اس میں وضعی بھی ہوں گی، جاری روایتیں بھی ہوں گی، ان کی ساری کی تعداد کیا ہے؟ 7,000۔ اچھا، تو اب اگر سنت رسول پہ آپ رک جائیں تو 514 وہ آیتیں اور 7,000 حدیث پیغمبر اکرم سے آئیں، تو 7,514 جو مسائل نکلیں گے آپ کے پاس، ان کے حل تو مل گئے نا، قرآن کی آیت میں بھی مل گئے اور پیغمبر اکرم کی روایت میں مل گئے۔ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی کہیں رکتی نہیں ہے، زندگی کہیں فریز نہیں ہوتی، معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرے گا ویسے ویسے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں مثالیں دوں گا نئے مسائل کی، ایک آدھ کی مثال ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا، تو جب نئے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ 7,514 حدیثیں اور آیتیں مل کر کے آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گی؟ نہیں حل کریں گی۔ اس لیے حل نہیں کریں گی کہ جس طریقے سے قرآن مبہم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پوری طریقے سے، اسی طریقے سے سنت رسول بھی مبہم ہے، بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، تو اب جو ذخیرہ ہے آپ کے پاس وہ ہے 7,514۔ یہ میں مثالیں کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ 7,000 سے 2-4 روایتیں اوپر ہوں، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ لا تعداد، صرف توضیح المسائل میں 3,000 کے قریب مسئلے ہیں۔ تو اگر بڑی بڑی فقہ کی کتابیں آپ اٹھا لیں تو 20-25 ہزار مسئلے تو آسانی سے نکل آئیں گے اس میں، چھوٹی سی کتاب میں 3,000 سے زیادہ مسئلے۔ اچھا، تو اب ہم کیا کریں؟ اب اگر فقط رسول کی سنت پر رک جائیں تو آپ واقعی پھنس جائیں گے۔ اس لیے پھنس جائیں گے، اس لیے آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور پھنس جائیں گے کہ آپ کے پاس 7,000 سے زیادہ روایتیں نہیں ہیں۔ اب ہم پھر واپس چلیں، بھائی رسول اسی دن کے لیے کہہ کے گیا تھا کہ میری اطرت سے تمسک کرو، سفینہ نوح میں سوار ہو جاؤ، قرآن نے کہا تھا صادقین کے ساتھ رہو، قرآن نے کہا تھا سوال اگر پوچھنا ہے تو اہل الذکر سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ اگر سوال پوچھنا ہے تو فقط ہمارے رسول سے پوچھنا، نام نہیں لیا اہل الذکر۔ اب جو لوگ بھی اہل الذکر ہوں وہ اس قابل ہوں گے کہ ہم ان سے مسائل کو لیں۔ اسی لیے کتاب خدا کے بعد، قرآن کے بعد ہمارے یہاں دوسرا جو ماخذ ہے فقہ جعفری میں، وہ سنت رسول نہیں ہے، وہ ہے سنت معصوم۔ اچھا، تو اگر فرق کیا ہو گیا سنت رسول میں اور سنت معصومین میں؟ فرق یہ ہوا کہ اگر سنت رسول کہیں تو فقط رسول کی سنت حجت ہے، اور اگر سنت معصومین کہیں تو رسول کے ساتھ 13 اور بھی کردار ہوں گے جو اسی مقام پہ ہوں گے جہاں پہ شریعت بنائی جا سکے اور شریعت کے جوابات دیے جا سکے۔ یہی سبب ہے کہ جنہوں نے فقط رسول کی سنت لی ان کے پاس ذخیرہ حدیث میں فقط 7,000۔ میں نے مقررات کے ساتھ کہا ہے، ورنہ اگر آپ کم کریں گے تو شاید 4,000 سے بھی زیادہ نہ بچ سکیں۔ تو جنہوں نے رسول کی سنت کو لیا ان کے پاس 7,000 یا 4,000 روایتیں، اور جنہوں نے معصوم کی سنت کو لیا ان کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو فقط ایک کافی لے لیں نا، محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب، تو اس میں 16,000 سے زیادہ ہے۔ تو اب 16,000 مسئلوں کا تو حل آ گیا نا آپ کے پاس۔ بھائی 7,514 کے مقابلے میں 16,000 زیادہ ہے یا نہیں؟ لیکن جو اعتراض میں نے اس 7,000 پہ کیا ہے وہی اعتراض اس 16,000 پہ بھی ہوگا، اور میرے ہر محترم سننے والے کے ذہن میں ہوگا میں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ بھائی چلو قرآن اور سنت رسول کو ملا کر تم نے 7,514 مسئلوں کے حل دے دیے، لیکن اگر 7,515واں مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے کہاں جاؤ گے؟ لیکن روایتیں اور حدیثیں تو اتنی ہیں نا۔ اچھا، اب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس حدیثیں زیادہ 16,000 ہیں، لیکن اگر مسئلہ آ گیا 16,001 تو اب آپ اس کا حل کیا دیں گے؟ تو ہمارے نقطۂ نظر میں اور اس نقطۂ نظر میں فرق یہ ہے کہ سنت رسول سن 11 ہجری میں ختم ہو گئی، اس لیے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب ایک حدیث کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اور سنت معصوم اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو ایک حل دینے والا پردے غیب میں موجود ہے۔ سنت معصوم ختم نہیں ہوئی ہے، سنت معصوم مسلسل جاری ہے۔ تو پہلا ماخذ شریعت کا کتاب خدا، دوسرا ماخذ شریعت کا سنت رسول پلس 13 معصوم یعنی سنت معصومین، یہ دوسرا ماخذ آ گیا۔ اچھا، اب تیسرے ماخذ پہ آ جائے۔ بحث بڑی ٹیکنیکل ہے، یعنی بحث کیا ٹیکنیکل ہے، وہ جو عنوان ہے نا
اجتہاد اور اختلاف فتاوا، یہ موضوع ہی بڑا ٹیکنیکل ہے، اور اگر میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا اصطلاحی لفظوں کو استعمال کرتے تو شاید بات زیادہ آسانی سے واضح ہو جاتی، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے نوجوان دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ کتاب خدا، سنت رسول۔ تیسرا سورس، ایک گروہ میں قیاس اور ہمارے یہاں دلیل عقل۔ چوتھا سورس اجماع، ادھر بھی دوسرے مکاتب فکر میں بھی اور ہمارے یہاں بھی۔ اب رک جائیں، اب ہو گئے 4، کتاب خدا، سنت معصوم، اجماع پہلے رکھ لیں، اور ایک طرف قیاس، دوسری طرف دلیل عقل۔ تو ہم نے کتاب خدا ڈسکس کی، سنت معصوم ہم نے ڈسکس کر لی، اب اجماع۔ اجماع کے معنی کیا ہے؟ اجماع کے معنی یہ ہے کہ 100% مسلمان، پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہے، 100% کسی بات پر متفق ہو جائے۔ اس کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ میں بہت عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں، آپ تو 1500 سال سے اجماع کے خلاف بولتے رہے ہیں نا، تو آسانی سے تو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ہے فقہ جعفری میں تیسرا سورس یہی ہے۔ پہلا سورس قرآن، پہلا ذریعہ شریعت لینے کا، دوسرا ذریعہ سنت معصوم، تیسرا ذریعہ اجماع۔ تو دوسرے فقہی مکاتب بھی یہ کہا گیا کہ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا لا تجتمع امتی علی خطئین او علی ضلال او علی ضلالۃ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اب مخبر صادق کا قول ہے نا، میری امت پوری کی پوری کبھی کسی غلط بات پر اجماع نہیں کرے گی۔ پوری امت، یہ نہیں کہ مدینے کے مثلا 15 افراد ہوں یا مدینے کے 27 افراد ہوں، نہیں، پوری امت، پوری امت غلط بات پر کبھی اجماع نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے رزلٹ یہ دیا کہ اگر یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان کسی بات پر جمع ہو جائے تو وہ بات صحیح ہوگی۔ بات تو معقول ہے نا، بات معقول ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل یہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنی دلیل دینا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ بتائیں، بہت توجہ رہے، کہ وہ جو آپ کا آخری امام غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کیا؟ کوئی کام تو ہوگا نا۔ تو جس طریقے سے ایک اندیکھی طاقت گمراہ کر رہی ہے، اسی طریقے سے وہ فی الحال نظر نہ آنے والا انسان ہدایت کر رہا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس غیب میں بیٹھنے والے امام کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ حق بات کہہ دے، چاہے سامنے آئے یا نہ آئے، کسی کے دل میں ڈال دے، کسی کے کان میں کہہ دے، القاء کرے۔ یعنی صحیح بات معاشرے میں ہر زمانے میں موجود رہے، یعنی ضروری نہیں سب لوگ مان لیں، سب تو مانے بھی نہیں، لیکن اس کا یہ فریضہ ہے کہ کسی غلط بات پر ساری امت کو جمع نہ ہونے دے۔ اگر بھائی بڑا پالیسی میکنگ جملہ کر رہا ہوں، اگر پوری امت پیغمبر کی کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو جائے، یعنی 100% غلط پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب فریضہ ہدایت کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ کیوں غلط جو بات پر جمع ہو گئے سب، یعنی سب جمع ہو گئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی غلط بات کے اوپر مجتمع ہو سکے۔ اس لیے اگر امت جمع ہو رہی ہے واقعاً کسی بات پر، تو مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے اور امام کا اندیہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کا نام ہے ہمارے یہاں اجماع۔ تو پہلا سورس کتاب خدا، دوسرا سورس سنت معصوم، تیسرا سورس اجماع، اور اب چوتھا، ایک طرف قیاس، دوسری طرف دلیل عقل۔ میں نے بہت زحمت دے دی اور اب مجھے اختلاف فتویٰ تک پہنچنا ہے۔ ابھی تو میں اجتہاد تک نہیں پہنچا، لیکن بس بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا میں۔ ہمارے پاس دلیل عقل، دوسروں کے پاس قیاس۔ میں قیاس کے معنی اسے دیکھا، یہ ملتا جلتا ہے اس سے، اس لیے جو اس کا حکم وہ اس کا حکم، یہ ہے قیاس۔ قیاس کے معنی دو چیزیں ملتی جلتی ہیں تو جو اس کا حکم وہ اس کا حکم۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آسان سی بات ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزان محترم، قیاس کے معنی ہے اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو دخل دینا، اپنی مرضی کو دخل دینا۔ تو جس کے یہاں سنت کم ہوگی وہی تو اپنی مرضی کو دخل دے گا نا، لیکن جس کے یہاں سنت کا دائرہ وسیع ہو اور جس کے حاملان سنت آج تک موجود ہوں، اسے کیا ضرورت ہے قیاس کو دخل دینے کی؟
تو اب ہم قیاس کو دخل نہیں دیتے. اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہے دلیل عقل. تو اب آپ کہہ دیں کہ صاحب یہ تو نام کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں قیاس، آپ کہتے ہیں دلیل عقل، تو فرق کیا ہوا؟ نہیں، فرق ہے، یہی بتانا ہے. ہمارے یہاں جو دلیل عقل ہے وہ سنت معصوم اور قرآن مجید کی روشنی میں ہے. مثلا میں مثال دے دوں، دیکھیے سگریٹ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں تھی، سگریٹ نوشی، حقہ کم سے کم اس کلچر میں نہیں تھا. کوئی حکم نہیں ہے سگریٹ کے سلسلے میں، اور ہمارے مجتہدین بھی پیتے رہے مباح سمجھ کر. دلیل کیا ہے بھائی؟ جب کوئی حکم نہیں ہے تو وہ حرام بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے. ایک آیت ہے قرآن کی، اور عجیب و غریب آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں. یہ دلیل عقل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں. بات تو بڑی واضح ہے نا. قوم لوط کے پاس پیغام آ گیا، انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا. قوم نوح کے پاس پیغام پہنچا، انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی انسان پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ کی سیرت میں میسج بھیجے بغیر عذاب دینا نہیں، اللہ کی سنت میں اور اس کی سیرت میں پیغام دیے بغیر عذاب دینا نہیں ہے. اب مجتہد نے رزلٹ کیا نکالا؟ مجتہد نے رزلٹ یہ نکالا کہ اگر یہ تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا. کتنا کلیئر کٹ رزلٹ ہے، کتنا کلیئر کٹ اجتہاد ہے جو اس کے اندر سے نکلا. اگر تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا، ہمارے پاس پیغام نہیں آیا ہے. تو اب اگر ہم پی کے اس کی بارگاہ میں جائیں تو عذاب تو دے گا نہیں، اور جس چیز پہ عذاب نہ دیا جائے وہ مباح ہوگی. تو اتنی آسانی کے ساتھ اس کے مباح ہونے کا فتویٰ ہمارے مجتہدین نے اس ایک چھوٹی سی آیت سے دے دیا. تو ہمارے یہاں جو چوتھا سورس ہے دلیل عقل، اس سورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل میں جو آیا وہ ٹھوک دیا. نہیں، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اور جو قواعد و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان قواعد و کلیات کی روشنی میں تم نتیجے اخذ کرو. اس کا نام ہے دلیل عقل. تو اب ہمارے پاس چار سورس، کتاب خدا ہے، رسول اور معصوم کی سنت ہے، اجماع ہے، دلیل عقل ہے. وہ لے کے ہم یہ 1990 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول کے زمانے میں تو آپ مکلف تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیا آج مکلف نہیں ہے؟ آج بھی ہے. اچھا، رسول کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے تھے. تو پہلی بات، آج ہم مکلف ہیں. دوسری بات، ہم اس زمانے میں اگر ہوتے رسول یا معصوم سے پوچھ لیتے. آج نہ رسول ہے نہ معصوم ہے. نمبر 2 رزلٹ دے رہا ہوں. نمبر 3، ہمیں رسول اللہ کی کتاب دے گیا، اپنی سنت دے گیا، اور اپنے بعد 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. یہ نمبر 3 ہے. پھر سنیں، ہم مکلف ہیں نمبر 1. نمبر 2، آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسے پوچھ سکیں. یہ نمبر 2. نمبر 3، لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے، خدا کی کتاب دے کے گیا، اپنی سنت دے کے گیا، اور اپنے ساتھ 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. نمبر 4، اب اگر ہم اس کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، اس کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، معصومین کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھے اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا. تو اب وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، کتاب خدا کو سمجھتے ہیں، قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں، طریقہ استنباط سے واقف ہیں، ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس پہ عمل کرے. تو مجتہد تو چھوٹ گیا کہ اس نے کتاب دیکھی، سنت دیکھی، اور دیکھنے کے بعد رزلٹ نکالا، اور رزلٹ نکالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا. آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مثلا؟ بھائی اب پبلک کیا کرے، ہے نا؟ تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈائریکشن ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی 4 ہیں نواب ارباج کہلاتے ہیں، 4. ان 4 کے آخری ہے علی ابن محمد سیمری. سن 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. علی ابن محمد سیمری. انہوں نے خط لکھا امام کے نام.
خط کا جواب آیا. وہ ٹیکسٹ، وہ جواب آج تک بہار الانوار میں، کافی میں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے. پہلے تو سوالات کے جوابات دیے امام نے، اور اس کے بعد کہا کہ اے علی ابن محمد سیمری، 1 ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا. فمن ادعى الرؤيا فهو كذاب مفتر. اور اب جو غیبت کبریٰ میں گیا تو کوئی شخص اگر میری رویت کا دعویٰ کرے، میرے مشاہدے کا، میری رویت یعنی میرا دیکھنا، اس کا دعویٰ کرے، ادعا کرے یعنی نیابت کا ادعا کرے، تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے. تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے، امام جواب نہیں دیا کرتے تھے. بات تو مکمل ہو گئی نا. اب میں جا رہا ہوں، یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. تو وہ امل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا. جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا. یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلے حل کر لینا، عقلی گردے لڑاتے رہنا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر دینا. نہیں، ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں. تو قیامت امل حوادث الواقعہ، قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے، ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو؟ ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کیٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں، یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہیں. یہ فقہ سمجھتے ہیں، اصول فقہ سمجھتے ہیں، طریقہ استنباط سے واقف ہیں، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، غلط حدیث کو سمجھتے ہیں، کون سی تقیہ میں بیان کی گئی، کون سی تقیہ میں نہیں بیان کی گئی، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور کرائیٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہیں، معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے، کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے. تو اب جو بھی رسول ہمیں دے کے گیا ہے اس سے جو ہم استنباط کریں گے اور جو ہم اخذ کریں گے، اس اخذ و استنباط کو ہم اپنے لیے حجت قرار دیں گے. تو ان کے لیے تو حجت ہو گیا. لیکن 12ویں نے غیبت کبریٰ میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. اب اس راوی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہہ لیں، چاہے مرجع کہہ لیں، چاہے مجتہد کہہ لیں، چاہے کچھ اور کہہ لیں. حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور اٹک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو. اور یہی حکم قرآن تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. میں بدرجہ مجبوری 45 دقیقوں کے اوپر اس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دس منٹ کا وقفہ دے دیں. ایک جملہ میں اور کہہ دوں، میں نے بہت سے مسائل اس لیے نہیں چھیڑے کہ میں جان رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی اور وہ سوالات کریں گے. تو انشاءاللہ جب کریں گے تو ان مسائل کو میں چھیڑوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجتہدین کے درمیان جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے. اور اسی مسئلے کو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور کچھ سوالات کے ضمن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو اب ذرا کھل کے بات ہو، بہت طویل نہیں، مختصر ہوگی لیکن کھل کے. وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں ہے، غیبت میں ہے، موجود ہے، لیکن ہمارے ربط میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں. تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنت معصوم. اچھا، قرآن قطعی السند ہے اور ظنی الدلالہ ہے. آپ حضور توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. قرآن قطعی السند اور ظنی الدلالہ، اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے. تو سند اس کی قطعی ہے.
اور ظنی الدلالہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار. یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کے یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی اور میں شیور ہوں کہ بھئی یہی ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ مراد الہی اللہ جانے, اللہ کے معصوم بندے جانے. یہ تیسرا کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو قرآن قطعی سند یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے, اور ظنی الدلالہ مطلب واضح نہیں. بالکل اس کا الٹا ہے حدیث. حدیث قطعی الدلالہ مطلب بالکل معلوم, معصوم کی زبان سے جو نکلا اس کا معنی, اس کا مفہوم بالکل معلوم. لیکن ظنی سند کیا معلوم کہ معصوم نے وہی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا, لیکن سارے راوی تو سچے بھی نہیں ہیں. اچھا, تو اب ہمارے پاس جو چیزیں آئیں وہ قرآن آیا اور حدیث آئی. قرآن کے متعلق یقین کہ اللہ کا کلام, اس کے متعلق یقین نہیں, ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. قرآن سمجھ میں نہ آئے, یہ سمجھ میں آئے. یہاں سے ہو گیا کنفیوژن. اب میں آپ کو ایک دوں, عربی زبان ایک ہے لفظ طہر, قرآن میں استعمال ہوا. اچھا, طہر کے عجیب معنی ہے. طہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پیریڈ جس میں عورت نجس ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں طہر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عربی زبان میں طہر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا. تو ایک ہی لفظ میں نجس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے. اب قرآن نے کہا, بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پہ مجبور ہوں. قرآن نے کہا کہ دیکھو, عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے. اب بتائیے کیا مطلب نکالیں گے آپ؟ اچھا, قرآن ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوپر. یہ مفہوم بات کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حدیث ایک بھی نہیں ملتی, اور آیت رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا حتی یطہرنا, جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے. اچھا, تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ ایک تو لفظ قریب آ گیا. ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا, دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشا ہے. تو قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ؟ پہلا سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ طہر کے معنی کیا لیں گے؟ کہ نجاست ڈسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے, یا وہ باقاعدہ غسل کر کے طاہر ہو جائے یہ معنی لیں گے. تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکل آئے. عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو, پہلا معنی. عورت سے مقاربت نہ کرو, دوسرا معنی. جب تک کہ مینسز ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے, تیسرا معنی. جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے, چوتھا معنی. تو ان چار معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراد الہی کیا ہے؟ دنیا کا معصوم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. تو مجتہد بینہ و بین اللہ یہ طے کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مراد الہی یہ ہو. اس شاید کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے. تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفاوت کر چکا, ساری روایتیں دیکھ چکا, قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آیتیں تھی وہ سب میں نے دیکھ لی, اور میرا ضمیر, میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معنی مراد لینے چاہیے, تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہم اثر کوئی اور مجتہد ہو اور اس کے نزدیک ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے, تو یوں فتووں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا, اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں. دیکھیں جناب, آپ ایک بچہ لے کے آئے اور اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی. بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ کو بات کرنا ہے, میں کھیلوں. آپ نے کہا کھیلو, لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا. باہر گئے تو میں سزا دوں گا. تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے, یا وہاں کھیلے یہاں نہ آئے؟ نہیں, آپ نے تو اسے الاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی چاہے کھیلو. اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے, کتاب, سنت, اجماع, دلیل عقل, اس میں مجتہد کس مقام پہ بیٹھ جائے گی اس کی اپنی مرضی. اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوی کی. اچھا, اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے, ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مجتہد نے کس دلیل کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دے دیا, تو ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں آیتیں, یعنی ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے دوست نے سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اس سلسلے میں عرض کر دیں. دیکھیے, دونوں کا عجیب و غریب جذبہ ہے. وہ خوئی صاحب ہو یا خمینی صاحب مرحوم ہو, ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے. پیغمبر اکرم کی روایت ہے, سومو للرویا و افطروا للرویا. رویت کرو, چاند دیکھو, روزہ رکھو. چاند دیکھو, عید مناؤ.
اچھا پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی ہے. اچھا جو جب یہ روایت آئی ہے، جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے، امام سے آئی ہوئی روایت، تو اب اس مجتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پہ پابندی لگا دی کہ بھائی آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو، آنکھ سے دیکھو عید شروع کر دو. اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ کے ایک معتبر آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا، اس معتبر آدمی نے آپ کو بتا دیا، گواہی قابل قبول تھی، آپ نے قبول کر لی، گویا آپ نے آنکھ سے دیکھا. اچھا تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے، وہ مجتہد جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے، اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت تھی جس کی بنیاد پر اسے فتویٰ دیا. اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی، بھائی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا. اب اس کی بھی بنیاد سن لیجیے، اور بڑی عجیب و غریب بنیاد ہے. یعنی میں کیسے عرض کروں، بھائی ابھی عید آئے گی انشاءاللہ اور آپ نماز عید پڑھیں گے تو کہیں گے جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے ایک دن عید قرار پایا یا 5 دن؟ ایک ہے نا. تو بھائی پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب عید ایک ہو سکتی ہے. بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے. اچھا اب آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں. قدر کی رات کیا 25 ہوں گی یا 75 ہوں گی؟ قدر کی رات ایک ہی ہوگی. تو جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی، بھائی بہت عجیب و غریب بات ہے، تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی. تو اس مجتہد کے بعد بھی دلیل ہے، اس مجتہد کے بعد بھی دلیل ہے، اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے، اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے. بات تو واضح ہے نا. اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. جی ارشاد. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ معقول بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو اب یہ چونکہ بھائی گفتگو تو اجتہاد پہ ہو رہی ہے، تو اجتہاد میں حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے راویوں نے یہ کہی، راوی کیسے کیسے تھے. تو یقین کریں کہ 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اور دوسری حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہ بھی ہے 14 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے. یعنی میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب دوسرے عترت، اور میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سنت. تو 14 طریقوں سے روایت آئی ہے. اب جب چیک کریں گے آپ علم الحدیث کی کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 13 طریقوں سے ہے عترتی و اہل بیتی، اور کل 1 طریقے سے ہے کتاب اللہ و سنتی. یعنی سنتی کا راوی 1 ہے اور اہل بیتی کے راوی 13 ہے. تو اگر مزاج میں اکثریت ہے اور جمہوریت ہے تو وہ 13 والوں کی بات مان لیجئے. نہیں، بہت بڑی آسان سی اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مزاج میں اگر آپ کی اکثریت ہے تو اکثریت راویوں کی کہتی ہے کہ عترتی اہل بیتی کہا تھا. لیکن میں جناب بھوجانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں سنتی کہا رسول نے یا عترتی کہا رسول نے. تو یہ میرے نزدیک یہ پریشانی نہیں، اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر عترت اور سنت الگ الگ ہوں تو پریشانی ہوگی کہ سنتی کہا تھا یا عترتی کہا تھا. لیکن ہمارے مکتب میں جو سنت ہے وہی عترت ہے اور جو عترت ہے وہی سنت ہے. اس لیے ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر سنتی کہے جب بھی اسے آل محمد مراد ہوں گے، اور اگر عترتی کہہ دے پیغمبر اکرم جب بھی اسے آل محمد ہی مراد ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جائز ہے، مگر تمباکو نوشی سے انسانی جسم میں بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں، بہت سے مرض ہوتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو کیا اس صورت میں بھی جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ جائز ہے. بھائی جب مجتہدین نے فتویٰ دے دیا، اب یہاں اجتہاد کا ڈیبیٹ تو ہو نہیں رہا ہے کہ اب میں کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کروں. آیت میں نے پیش کر دی، آرگومنٹ مجتہدین کا آپ کے سامنے دے دیا. لیکن جائز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں اور واجب ہو گیا اور مستحب ہو گیا، مکروہ ہے، کراہت ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے وہ اگر عادت بنا لی جائے تو مضر ہے، لیکن بطور دوا اگر استعمال کی جائے تو مفید ہے. تو اس حد تک تو یقیناً جائز ماننا پڑے گا جو بطور دوا ہو.
آپ نے سگریٹ کے جائز ہونے کے لیے آیت سے دلیل دی. اسی آیت کی دلیل سے ہم تاش وغیرہ انہیں جائز کہہ سکتے ہیں. اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں مختصر بتائیں. بہت معقول سی بات ہے. تاش وغیرہ کے لیے یہ جو تاش ہے نا یہ کہلاتا ہے ورق القمار. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی 20ویں صدی کی ایجاد ہو. تاش کی تاریخ انسانیت میں 4000 سال پرانی ہے اور عرب معاشرے میں یہ تاش موجود تھا اور اس کے لیے نص سے صریح موجود ہے کہ یہ حرام ہے. اس لیے اس پہ کوئی اجتہادی نہیں کرنا جب نص موجود ہے تو. سود کے بارے میں مجتہدین کے فتوے میں جو اختلاف ہے برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیے. برادر عزیز، سود کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ فتووں کے اختلافات ہیں. ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنے آئے ہیں کہ فتووں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے. اس پر اگر سوال ہو تو پیش فرمائیے. مولانا صاحب، آپ نے اپنی تقریر کا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل اہل ذکر کے پاس مل جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں مجتہدین کے پاس جوابات موجود ہیں. کیا تقلید ان سے سوالات کرنے کا نام ہے؟ کیا دنیا کے کسی مسئلے، مثلا چیریٹی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیمسٹری کے سوال کا جواب مجتہدین کے پاس مل جائے گا؟ اگر نہیں تو کیا سائنٹسٹ بھی مجتہد کہلائے گا؟ بہت اچھی، بہت معقول بات ہے اور بڑا معقول سوال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجتہد اہل ذکر ہے. اہل ذکر تو معصومین ہیں. اور میں نے یہ جملہ اشارتاً کہہ دیا تھا اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ بھائی حکم بڑا عام ہے، فاسألوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کرو، کیمسٹری پوچھو، فزکس پوچھو، بایولوجی پوچھو، سائنس پوچھو، فلسفہ پوچھو، منطق پوچھو، آرٹس پوچھو، لٹریچر پوچھو، کیا پوچھو، یہ نہیں ہے. تو اب یہ جواب جہاں بھی مل جائے، یہ رسپانس، وہ ہے اہل ذکر. تو جس طریقے سے فاسألوا سوال کرو جو جی چاہے، اسی طریقے سے وہ جملہ ہے امیر مومنین کا سلونی، جو جی چاہے پوچھ لو. تو اہل ذکر وہی ہوگا جو اس قسم کا چیلنج کر سکے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے امام نے کہا تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. تو اہل ذکر ہوا امام اور مجتہد امام کی حدیثوں کا راوی. اچھا، اب سوال نمبر 2 بھی تھا اس میں کہ کیا تقلید سوالات پوچھنے کا نام ہے؟ تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے. تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا ناجائز، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، مگر ہمارے یہاں فتوے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتویٰ جائز ہے اور ایک کا ناجائز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح ہے اور ایک غلط. تو کیا ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کہے؟ اچھا برادر عزیز، یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھائی اس کی تقلید کیسے کرے کہ جو غلط بات کہے. لیکن آپ نے یہ کیسے طے کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے؟ اور میں ابھی اسٹیبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھائی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے. تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دیا آپ کو کہ بھئی کتاب، سنت، اجماع اور دلیل عقل، اس کے اندر رہنا ہے، تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو غلط ہے. اور فریم ورک کے اندر ہے تو چار کیا، دو کے اختلاف کی بات کرنا. 25 مجتہد بھی اگر 25 باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے. اچھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں. یعنی اپنے آپ پبلک سے نہیں کہا، اپنے شاگردوں سے کہا جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں. وعلیکم ان تفرعوا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو. تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے، تو کبھی دو آدمی ایک رائے پہ متفق نہیں ہوتے. لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی بولا ہے. اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے رزلٹ نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعی حقیقی حکم کیا ہے. لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں. اور ہماری تکلیف شرعی یہ ہے کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں، دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں. اس لیے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے، اپنی رائے سے نہیں. کیا عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کرے جو قوم کے لیے جاننا ضروری ہے، مثلا مسائل فقہ؟ عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے. بہت سوال ہی تھا. اچھا، اس لیے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے، صرف ممبر کا تقاضا تھوڑی ہے. آپ گھر میں بیٹھے جب بھی مسائل فقہ بیان کریں، باپ اپنے بیٹے کو بتائے، بھائی اپنے بھائی کو بتائے، استاد اپنے شاگرد کو بتائے. فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا آدمی. تو فقط ممبر سے منحصر کرتے ہیں اسے.
زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جاننا ضروری ہے. کیا ہم روزہ رکھ کر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں؟ اگر ہم جا سکتے ہیں تو کس وقت، دوپہر یا شام، وضاحت کر دیجئے. اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ زوال کے بعد سفر کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر. ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملا. ہم کیسے معلوم کریں کہ کون صحیح مجتہد ہے، یا یہ کہ اس کا دعویٰ کہ وہ مجتہد ہے صحیح ہے؟ سارے صحیح مجتہدین میں سے کس کی طرف رجوع کریں؟ طریقے کی وضاحت فرمائیے. اچھا، تو یعنی سوال تو تقریباً دونوں ایک ہی ہیں. اگر توضیح المسائل کا پہلا باب بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ شرائط جو ایک مجتہد میں ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. لیکن ذرا اب وہ بالغ ہو اور عاقل ہو اور اثنا عشری ہو اور حلال زادہ ہو اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب شرطیں ہیں. اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ 4 تو موٹے موٹے سورسز ہیں: کتاب خدا، سنت معصوم، اجماع اور دلیل عقل. لیکن یہ جو 4 موٹے موٹے سورس ہیں نا، ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جن علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان، دوسرے عربی صرف، تیسرے عربی نحو، چوتھے عربی لغت. یہ چاروں الگ الگ چیزیں ہیں. 5ویں منطق، چھٹے تھوڑا سا علم کلام، 7ویں علم الحدیث، 8ویں فن حدیث، 9ویں فن رجال، 10ویں قواعد فقہ، 11ویں اصول فقہ، 12ویں فقہ. تو جب تک 12 علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مجتہد نہیں بنتا. اچھا صاحب، اب وہ مجتہد بن گیا. جب وہ مجتہد بن گیا تو ہمارے یہاں یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مجتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کی جانی چاہیے. اچھا، بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفا بھی اللہ نے اس کو دی ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے. اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو، زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ قول معصوم کو سمجھتا ہو، آپ کا دل خود راغب ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کرے. اچھا، اب سوال یہ کہ آپ کیسے پہچانیں کہ عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے؟ تو برادر عزیز، یا تو آپ اس اسٹیٹس کے خود ہوں کہ آپ عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکیں تو آپ پر کوئی حجت نہیں. نمبر 2، اگر آپ اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں تو اہل خبرہ سے پوچھیں. اہل خبرہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں اہل خبرہ جو اس معیار کے لوگ ہیں کہ جو عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکتے ہیں. اچھا، اب اہل خبرہ سے آپ نے پوچھا. اگر اہل خبرہ سے آپ کو اہل خبرہ دستیاب نہیں ہے تو وہ شیعہ جو مفید ہو علم کے لیے، الشیاع المفید للعلم، یعنی وہ شہرت عام جو علم کے لیے، جو جس پہ آپ کو یقین ہو جائے، اس شہرت عام پہ عمل کر لیں. بھائی پہلا ملا اس نے کہا میں فلاں کی مقلد میں ہوں، تقلید میں ہوں. دوسرا ملا اس نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہوں. 1000 آدمی ملے، انہوں نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہوں. تو یہ ہے شہرت عام فتوے کی. تو جب ایسی شہرت عام پیدا ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس مجتہد کی تقلید کر لیں. آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟ آپ دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے نہ کہ مجتہد تقلید میں. بات تو بڑی معقول ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، خود سمجھو اور عمل کرو. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مجتہد کے فتویٰ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے؟ نام بتا دیجیے. تو برادر عزیز، اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے تو فتوے کے اختلافات پہ کیا ہوگی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اختلاف فتاویٰ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں ہے، جیسے جواہر الکلام ہے، حدائق الناظرہ ہے، جو ہماری فقہ کی 40 تو 50 جلدوں کی کتابیں ہیں، یہ ان کے اندر ہے. تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، قرآن خود سمجھو اور عمل کرو. کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں؟ اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے. تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں، اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی، یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے، تو آپ خود مجتہد ہو گئے. تو مجتہد سے تقلید حرام ہے. اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر. سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے. تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے، تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ترجمہ پڑھ کے نہیں، ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے.
اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں آپ تو کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے، آپ ہو گئے مجتہد، تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی. لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمے کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے کسی ترجمے پہ عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے، تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی. یا مولا یا صاحب السماء